وہ کہتے ہیں فلانے کا کام کم ہے لیکن محکم ہے، کم ہے لیکن محکم کہتے ہیں پکے کو، فلاں کے کام تو کم ہے لیکن محکم ہے، ٹھیک ہے۔ تو سیدنا معاویہ کے اندر ایک بڑی اپنے والد کی تربیت کی وجہ سے ایک بڑی صفت کی حلم، لوگ کہتے تھے معاویہ کی حلم نے معاویہ کو آسمان تک پہنچا دیا ہے۔ حلم، تدبر، سیاست پتہ کیسے کہتے ہیں؟ کام کرنے کے طریقہ کار کو سیاست کہتے ہیں۔ اچھا سیاست یہ نہیں ہوتا کہ فلاں پارٹی کا سیاست، آپ نے کبھی عربوں میں گیا ہے نا، ہاں سیاست عمل، پالیسی جو ہوتی ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ سیاست کہتے ہیں، پالیسی، سیاسی کہتے ہیں پالیسی میکرز کو، جنہوں نے پالیسیز بنانی ہوتی ہیں۔ عربی میں سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پالیسی بنانے والے، کسی کام کے بارے میں طریقہ کار کو متعین کرنے والے اور طریقہ کار وضع کرنے والے جو لوگ ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ سیاسی۔ تو سیاست کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اچھے طریقے سے سمجھ کر کام کرانا اور کام کا طریقہ کار متعین کرنا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں سیدنا معاویہ کے اندر دوراندیشی، سیاست، تدبر اور برداشت آپ کے اوپر ختم تھی۔ کچھ لوگوں کو کہتے ہیں کہ 4 بندے ایسے تھے جنہیں دہات العرب کہا جاتا تھا۔ دہات کا مطلب ہے کریم یا سردار، یہ لوگ پورے عرب کی کریم ہیں، عرب میں ان جیسا صاحب تدبیر بندہ کوئی نہیں ہے۔ ان میں سیدنا معاویہ بھی شامل تھے، دہات العرب میں۔ یہ ان کی پالیسیز، ان کا تدبر انہی کے اوپر ختم ہے۔ اچھا یہ ساری صفات کیسے ہیں؟ اپنے والد کی تربیت کی وجہ سے۔ والد خود بھی شجاع تھے، والد خود بھی جو ہے نا سردار تھے، والد خود بھی جو ہے نا سیادت جانتے تھے۔ انہوں نے ایسے معاویہ کی تربیت کی جو اس کے اوپر معاویہ کا رنگ، معاویہ کے اوپر اپنے والد کا رنگ جم گیا۔ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ انہی خصوصیات کی وجہ سے سیدنا معاویہ عظمت کے پیکر بن گئے۔ اچھا حضرت معاویہ کے بچپن کے 2-3 واقعات میں آپ کو سناتا ہوں۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ سے مکہ گیا، حج اور عمرہ کی نیت سے میں مدینہ سے مکہ گیا۔ وہ کہتے ہیں مکہ مکرمہ میں میں نے ہند بنت عتبہ کو، یہ ہند بن عتبہ سیدنا معاویہ کی والد، میں نے انہیں دیکھا، ان کے پاس ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ وہ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ حضرت معاویہ کی والدہ کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نے انہیں مکہ میں دیکھا، ان کے پاس ایک بچہ کھیل رہا تھا، بچہ اتنا خوبصورت تھا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو۔ یہ چاند کے ٹکڑے سیدنا معاویہ تھے۔ تو ہمیں تو معاویہ کا ترجمہ کرنا چاہیے، چاند کا ٹکڑا، ہم ویسے ستارہ ترجمہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ عربوں میں قیاس شناس ہوتے تھے، کیا ہم شناس سمجھتے ہیں؟ ان کو کاہن بھی کہتے تھے۔ کیا ہم شناس کا لفظی مطلب ہوتا ہے انتہائی سیاح بندہ، دور اندیش بندہ۔ عربوں میں بڑا نام ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کیا شناس ایسے ہوتے تھے کہ بندے کو انگلیاں دے کر، بندے کے پاؤں دے کر بتا دیتے فلاں خاندان کا ہے، پاؤں دے کر بتا دیتے فلاں خاندان کا ہے۔ ان کے بارے میں ہماری کتاب میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی کیا شناسے کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ اچھا ان کا بڑا نام ہوتا تھا، وہ جس کے بارے میں کوئی رائے بڑی سوچی سمجھی ہی پتلی رائے ہوتی تھی۔ وہ رائے فرماتے ہیں کہ میں نے ہند بن عتبہ کو دیکھا، ان کے پاس حضرت معاویہ کہہ رہے تھے، اور حضرت معاویہ ایسے خوبصورت ہے جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ وہاں سے دور اندیش اور سیانہ بندہ گزرا، اور حضرت معاویہ کو کھیلتے ہوئے دیکھا تو ٹھٹک کر رک گیا، ایسے جھٹکا نہیں لگتا، رک گیا اور کہنے لگا یہ بچہ اگر زندہ رہا، یہ بچہ اگر زندہ رہا تو یہ عربوں کا سردار بنے گا، یہ بچہ اگر زندہ رہا تو عربوں مطلب کہ جتنے عرب کے قبیلے ہیں نا ان سب کا یہ سردار بنے گا۔ ایک دن آپ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بچپن میں حضرت معاویہ کو دیکھا، حضرت معاویہ کھیل رہے تھے، انہیں اٹھا کر کہا کہ میرا یہ بیٹا بڑے سر والا ہے۔ عربوں میں کہتے ہیں کہ اس کا سر بڑا ہونا وہ سردار ہوتا ہے،
سرداروں کے ساتھ بڑے ہوتے ہیں، انہیں محاورت بھی کہتے ہیں کہ دون دیشوں کی عقل عام لوگوں سے زیادہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان نے اپنے بیٹے معاویہ کو دیکھ کر کہا کہ میرا یہ بیٹا بڑے سر والا ہے، یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا، یہ اپنی قوم کا سردار بنے گا۔ کہتے ہیں کہ یہ سن کر حضرت معاویہ کی والدہ نے کہا صرف اپنی قوم کا سردار، صرف اپنی قوم کا سردار؟ اتنی خوبیوں کے باوجود معاویہ اگر سارے عرب کا سردار نہ بنے تو ستیہ ناش ہو جائے گا، معاویہ اگر سارے عرب کا سردار نہ بنے تو ستیہ ناش ہو جائے گا۔ اچھا یاد اللہ کو خاص بات بتاؤں، حضرت معاویہ کی پیدائش ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال تھی۔ نبوت سے 5 سال پہلے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کی ولادت یا آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی جب اعلان نبوت ہوا تو اس وقت آپ کی عمر 5 سال تھی۔ جب اعلان نبوت ہوا تو سیدنا معاویہ کی عمر 5 سال تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اس وقت سیدنا معاویہ کی عمر تھی 18 سال، نوجوان تھے۔ ہمارے 18 سال کے بچوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا، عربوں میں 17 سال کے بچے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا کمانڈر بنایا تھا۔ ان بچوں کو ہمیں ڈر لگ جائے نا، بچوں کو آلے جا رہا ہے، سردی لگ جائے گی، بچے کو ڈر لگ جائے گا۔ اتنی عمر میں حضرت اسامہ بن زید کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری لشکر کا کمانڈر، اپنی زندگی کا آخری لشکر کا سردار بنایا تھا۔ دور تو جب محمد بن قاسم کا نام سب نے سنا ہوا ہے نا، رحمت اللہ تعالی۔ محمد بن قاسم نے 17 سال کی عمر میں سند فتح کیا تھا۔ تو عربوں میں 17 سال یا 18 سال کے بچے کے اندر قوت فیصلہ ہوتی تھی، مضبوط ہوتا تھا، جاننے پوچھنے والا ہوتا تھا، قیادت کی اہلیت ان کے اندر ہوتی تھی۔ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو سیدنا معاویہ کی عمر کتنے سال تھی؟ 18 سال تھی۔ اچھا یہاں سے ایک خاص بات جس کی طرف ہم اشارہ کرنا چاہتے ہیں، جو بات ہم کہنا چاہتے ہیں وہ یہ، مکہ کے سردار کے گھر پرورش پائی، اور مکہ کے اکثر لوگ اسلام کے دشمن تھے، ان میں معاویہ رہے ہیں، تو ماحول کا اثر ہونا چاہیے تھا نا۔ باپ اسلام آنے سے پہلے اسلام کے سب سے بڑے دشمن، جس ماحول میں معاویہ رہ رہے ہیں، ماحول کی اکثریت یا عمومی رویہ اسلام دشمنی کا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا رویہ۔ اچھا یہاں سے ایک بات آپ غور سے سنیں، ہماری تاریخ کی ساری کتابوں میں تقریباً، ہمارا جو سیرت کی کتاب ساری کتابوں میں ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں اور جنگوں میں حضرت معاویہ کہیں شامل ہوئے ہوں۔ جنگ بدر میں، جنگ احد میں، دیگر جنگوں میں معاویہ کا پورا خاندان شامل ہوا، لیکن حضرت معاویہ شامل نہیں ہوئے۔ یعنی زمانے جاہلیت میں یہ بھی نہیں ملتا جب عمومی طور پر لوگ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو ایذائیں پہنچاتے تھے، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو تکلیف دینا اپنے لیے عزت کا باعث سمجھتا تھا۔ حضرت معاویہ کے بارے میں کہیں نہیں ملتا کہ آپ کے ہاتھوں سے کسی مسلمان کو کبھی تکلیف پہنچی ہو، اور یہ بڑا خاص اعزاز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ ہمیں ساری تاریخ کی کتابوں میں کہیں نہیں ملتا کہ جب ایمان نہیں لائے تھے تب آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا کسی صحابی کو یا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ساتھی کو کبھی ایذا کی ہو یا تنگ کیا ہو یا تکلیف کی ہو۔ یقیناً سیدنا معاویہ پر اللہ کا خاص کرم تھا، اور یہ خاص آپ کا اعزاز تھا کہ جاہلیت میں بھی آپ کا دامن ایذائے مسلم سے محفوظ رہا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سیدنا معاویہ کے والد کے تعارف کی طرف۔ سیدنا معاویہ کے والد کا نام تھا ابو سفیان صخر، آپ بنو امیہ کے سردار تھے۔ بنو امیہ قریش کا دوسرا بڑا خاندان تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
خاندان ہاشمی کے بعد بنو امیہ یا اموی جو تھے نا، وہ قریش کا دوسرا بڑا خاندان تھا. اس کی سیادت اور اس کی قیادت اور اس کے سرداری ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے پاس. ابو جہل میدان بدر میں قتل ہوا. ابو جہل متفقہ طور پر سارے عرب کا سردار تھا. ابو جہل متفقہ طور پر سارے عرب کا سردار تھا. عرب اس کی قیادت کو مانتے تھے، عرب ابو جہل کی سرداری کو مانتے تھے. جبکہ بدر میں ابو جہل مارا گیا، ابو جہل قتل ہو گیا. اب یاد رکھیں، جس قوم کے اوپر یا جن افراد کے اوپر کوئی سربراہ نہ وہ بکھرا ہوا ہجوم بن جاتے ہیں، ان کی صلاحیتیں ضائع ہو جاتی ہیں. ناحق حکمران ہونا، اس سے بھی صلاحیتیں ضائع ہوتی ہیں، اور حکمران نہ ہو تو اس سے زیادہ فتنہ بنتا ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے اوپر اگر کسی نکٹے حبشی کو بھی امیر بنا دیا جائے تو اس کی اطاعت کرنی ہے. نکٹے حبشی کو بھی امیر بنا دیا جائے. کیوں؟ سردار یا سربراہ محور ہوتا ہے، کئی فکرے اس وجہ سے رک جاتے ہیں. اب یہاں سے میں آپ کو بات سمجھاؤں. لوگ عمومی طور پر، ہم جو دیندار لوگ ہیں، ہم مسلوں پہ جائے اور امام لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ بھائی فلاں حکمران ٹھیک نہیں ہے تو اس کے خلاف ہم کیا کریں، فلاں پارٹی کی حکومت ٹھیک نہیں ہے. ہاں جی، آپ ان کے خلاف بولے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت ہم ہاتھ لگا کر بیٹھے رہیں. کوئی بھی حکومت آئے، ہر ممبر والا اس حکومت کے خلاف ہاتھ لگا کر بیٹھا رہے. اب یقیناً ہم اسے بالکل غلط سمجھتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا حکمران 100% ٹھیک ہے، لیکن آپ دنیا کا بھی دیکھ لینا. آپ معمر قذافی سے 100% اختلاف کر سکتے ہیں، آپ کو حق حاصل ہے. لیبیا میں اس کی حکومت 100% غلط ہو سکتی ہے ہمیں، لیکن جب تک ایک حکمران تھا، بے شک یا گزرا حکمران تھا، لیبیا کے لوگوں میں امن بھی تھا، وہاں کے لوگ ترقی بھی کر رہے تھے، ان کی ترقی بھی ہم سے زیادہ تھی، وہ امن سے تھے. لیکن وہ بے شک غلط حکمران تھا. جب تک اسے ہٹایا گیا سازشوں کے ذریعے، ابھی تک ان کے ہاں قتل و غارت ہی نہیں رک رہی. عراق میں دیکھ لیں، صدام حسین، آپ کو صدام حسین کے طریقہ کار سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن یاد رکھیں جب سازشوں کے ذریعے صدام حسین کو ہٹا دیا گیا تو وہ عراق جو عربوں میں قوت کی مثال بھی تھا، ترقی کی مثال بھی تھا، آج وہاں کئی لاکھ لوگ قتل ہو چکے ہیں. یہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کر کے حکومت کے خلاف کھڑا کر دینا، حکومت ختم کر دینا. اس سے ملک کمزور ہو جاتا ہے، ملک ٹوٹنے پر آ جاتا ہے. حکمرانوں کی ساری غلطیوں کے باوجود کمزور سے کمزور حکمران ہوگا. ہم ہمیشہ حسن ظن رکھ کر، اچھی توقع رکھ کر ان کی اصلاح کی بات کرتے رہیں گے، لیکن افراتفری کے خلاف اور انارکی کے خلاف ہمیشہ ہم ہوں گے. یہ اصول یاد رکھیں، پکی بات یاد رکھیں. حکومت کے اندر 100 برائیاں، لیکن ناجائز طریقے سے یا انارکی کے ذریعے سے آپ جب بھی حکومت ہٹائیں گے، ملک غیر مستحکم ہو جائے گا. یہ اصول یاد رکھیں، ٹھیک ہے. ابو جہل مارا گیا میدان بدر میں. اب عربوں کی قیادت کا مسئلہ کھڑا ہوا. سارے قبیلوں نے متفقہ طور پر ابو سفیان کو پورے عرب کا سردار منتخب کیا. اچھا، سیدنا معاویہ کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے دن ایمان لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے ایمان کو تسلیم کیا. ابو سفیان کے ایمان کو تسلیم کیا، اور ان الفاظ میں ابو سفیان کے ایمان کو تسلیم کرنے کے بعد آپ کو یہ عذاب بخشا. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جگہ بتائی، جو یہاں جائے گا اس کو امن مل جائے گا. اس میں ایک عذابی بخشا، من دخل دار ابی سفیان فهو آمن. یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے.
من دخل دار ابا سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے گا اسے بھی امان حاصل ہوگی۔ یقیناً ابو سفیان کے ایمان کو میرے نبی نے تسلیم کرنے کے بعد یہ عذاب بخشا۔ اچھا، اسلام لانے سے پہلے نا ابو سفیان اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد ابو سفیان نے اپنی تمام تر کوششیں اسلام کی سربلندی کے لیے صرف فرما دی، یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی۔ آج کی پہیان طائف کے غزوہ میں شہید، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے گئے، اور ابو سفیان ان کو مر زیادہ جس وقت میں تیر لگا تو آپ کی آنکھ ضائع ہو گئی، دوسری آنکھ جنگ یرموک میں آپ کی شہید ہوئی ہے۔ یاد میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، جنگ یرموک میں ابو سفیان کی دوسری آنکھ شہید ہوئی، اور پتہ ہے جنگ کے سپہ سالار کون تھے؟ ابو سفیان کے بیٹے یزید بن ابی سفیان اس جنگ کے سپہ سالار تھے۔ کئی ہزار صحابہ کرام جن میں ابو سفیان بھی شامل تھے، یزید بن ابی سفیان کی سپہ سالاری میں جنگ لڑ رہے تھے۔ جنگ یرموک میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی دوسری آنکھ بھی شہید ہو گئی۔ اچھا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کی بہت زیادہ قدر اور عزت فرماتے تھے۔ غزوہ حنین میں، حنین کے مکہ کے ساتھ ہے، آپ اپنے لوگوں نے سڑکیں دیکھا ہوا نا، مکہ کے ساتھ ہے غزوہ حنین، حنین جگہ کا نام ہے۔ غزوہ حنین میں جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا دیا۔ ایک اوقیہ 201 گرام کا ہوتا ہے، ایک اوقیہ کتنا ہوتا ہے؟ 201 گرام کا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر ابو سفیان کی اتنی عزت کی، کیونکہ سردار تھے نا، ابو سفیان سردار تھے، اور آپ کی قربانی اپنے اسلام کے بعد آپ کے لیے بڑھ گئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ دیا ابو سفیان کو مال غنیمت میں سے، اور 40 اوقیہ سونا دیا۔ ایک اوقیہ 201 گرام کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیں۔ سیدنا ابو سفیان کی وفات 33 ہجری میں حضرت عثمان کے دور میں ہوئی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ انہوں نے اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ بڑے اعزاز اور شرف کی بات ہوتی ہے کہ اللہ اولاد کو نیک بنائے، وہ اپنے والد کی نماز جنازہ پڑھانا، یہ بڑی شرف اور عزت کی بات ہوتی ہے۔ 33 ہجری میں سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، آپ کے بیٹے سیدنا معاویہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ سیدنا معاویہ کی والدہ کا نام تھا ہند بنت عتبہ، یا ہمارے میں نے آپ کو بتا دیا جو ہم ہندا کہتے ہیں یہ غلط ہے۔ ہند کیا نام ہے؟ ہند، آگے ہا نہیں ہے۔ ہم اردو کے آخر ہم کہتے ہیں ہا نہیں لگائیں گے، لوگوں سے مونس نہیں سمجھے گے، ٹھیک ہے۔ آپ کی والدہ کا نام تھا ہند، آپ کے نانا کا نام ہے عتبہ۔ معاویہ کی والدہ کا نام ہے ہند، اور آپ کے نانا کا نام ہے عتبہ۔ یہ جو ہند تھی نا، انہوں نے اپنے خامن کے ساتھ فتح مکہ کے دن اسلام کو قبول کیا، اور کہتے ہیں کہ عربوں میں جو عورتیں دانا تھی، مدبرہ اور بلند پایا خواتین تھی، ان میں ہند کا نام سر فہرست ہے۔ سردار کی بیوی تھی، ٹھیک ہے، بڑے خاندان کی تھی، اس لیے بڑی مدبرہ، بڑی دانا، بلند پایا خاتون تھی۔ اچھا ایک بات دیکھیں نا، وہ ہم عمومی طور پر کہتے ہیں نا کہ دانا دشمن بیوقوف دوست سے اچھا ہوتا ہے۔ دانا دشمن بیوقوف دوست سے، اور میں کہانی بھی پڑھی ہے نا کہ ایک ریچھ کی اور ایک بدے کی بڑی دوستی تھی۔ پتہ کہیں لیٹا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس کے ناک کی طرح میں بار بار مکھی بیٹھ جاتی۔ اب ریچھ کی دوستی پڑی تھی بندے کے ساتھ، تو بڑا ناگوار گزرا یار، یہ میرا دوست ہے، میرا مالک ہے، اس کے اوپر بار بار آ کر مکھی بیٹھ رہی ہے۔ ریچھ پہلے ایسا ایسا کرتا رہا، ٹھیک ہے، مکھی آپ کو بتا دو مکھی تانگ کرنے پر حل ہے نا، چھوڑتی نہیں ہے۔ آخر میں اس نے دیکھا یار مکھی نہیں مانے، کہتے ہیں وہ ریچھ گیا، جتنا اپنا سائز اتنا بڑا پتھر لایا، مکھی بندے کے ناک کے اوپر بیٹھی، اوپر سے پتھر مار دیا، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ دانا دشمن بیوقوف دوست سے
اچھا ہوگا. ٹھیک ہے, وہ بندہ اپنے اخلاص کی وجہ سے وہ چند چاڑ دیتا ہے تو چند کو لاتے ہوئے بندے کی زندگی گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہند بڑے خاندان کی تھی. وہ ہمارا ایک محاورہ ہے کہ اللہ کمینے دشمن سے بھی بندے کو اور کمینے دوست سے بھی محفوظ رکھتا ہے. کمینہ دشمن ہو تب بھی اچھا نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور کمینہ دوست ہو تب بھی اچھا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا. دشمن کے خاندانی ہو, اعلیٰ صفات والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. میں نے پچھلے میں آپ کو واقعہ بتایا تھا صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا, دشمنی کیسے کی ہمیں بتا دیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہند تھی نا, یہ اسلام کی سب سے بڑی دشمن تھی. جنگ بدر میں جب کافروں کو شکست ہوئی نا تو کہتے ہیں جنگ احد کے دیگر اسباب بھی ہند بھی ایک سبب تھی. ایک ایک گھر جاتی, جن کے بندے جنگ بدر میں مارے گئے تھے نا مسلمانوں کے, ایک ایک گھر جاتی, ان کی غیرت کو جھنجھوڑتی, انہیں انتقام پر آمادہ کر. تم گھر بیٹھے ہوئے ہو, مسلمانوں نے اتنے ہمارے سردار مار دیے ہیں, ایسے انتقام بھڑکاتی. اچھا, ان کی اسلام دشمن عروج پر تھی. ایک آدھا خاندان مار گیا تھا نا. اچھا, اب ذرا دیکھیں نا, بڑے خاندان کی تھی نا, اسلام نہیں لائی تھی. اسی دوران جنگ بدر کے بعد اور جنگ احد سے پہلے جب کافروں کی اسلام دشمنی عروج پر تھی اور ہند اس کا سبب پر نہیں تھی جنگ کا, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی بیٹی کا نام تھا سیدہ زینب رضی اللہ عنہا. وہ مکہ میں تھی, وہ مکہ میں تھی. ایک دن ہند ان کے گھر گئی, ہند ان کے, اور کہا اگر آپ اپنے والد کے پاس جانا چاہیں تو میرے لائق جو بھی خدمت ہو آپ نے مجھے بتانا ہے. مردوں کی بات یہ اپنی ہے لیکن مجھے پتا ہے عورتوں کی مجبوریاں کیا ہوتی ہیں. اور یہ بھی کہا ہم آپ کے والد کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں لیکن جو عورتیں ہیں نا, ہم ہماری غیرت اور شرافت کے خلاف ہیں, ہم عورتوں کو نقصان پہنچائیں. سیدہ زینب فرماتی تھی کہ ہند نے یہ باتیں کہنے کے لیے نہیں بلکہ کرنے کے لیے مجھے کہی تھی. پھر یوں ہوا کہ جب ایک مرتبہ جنگ بدر کے بعد سیدہ زینب جانے لگی تو مکہ کے مشرکوں نے گھیر لیا, مکہ کے مشرکوں نے گھیر لیا. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں, آپ ہمارے دشمن کی بیٹی ہیں, ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. کہتے ہیں ہند کو پتا چلا تھا, وہ آئی, ان کا غیرت کرو, غیرت کرو, اپنے رشتہ داروں کو غیرت کرو. وہاں میدان میں مار کھائے ہو اور جائے عورت کو روکتے ہو, وہاں میدان میں مار کھا کر آ گئے ہو اور یہاں عورتوں کو روکتے ہو. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس احسان کو یاد کرتے تھے. سیدہ زینب کی جب تک حیات رہی حضرت معاویہ کی والدہ کے اس احسان کو یاد رکھتی تھی. اسلام جب لائن ہے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, کوئی بڑا مشہور واقعہ ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, جب بیعت ہونے لگی نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علا اللہ یسرقن باللہ شیئا, جو عورتیں ایمان لا رہی ہیں نا انہوں نے کوئی چیز بغیر پوچھے نہیں اٹھانی, چوری نہیں کرتی. کہتے ہیں رو کے یا رسول اللہ میں آپ سے ایک بات پوچھوں. جی پوچھیں. کہا کہ میرے خاوند ابو سفیان بڑے کنجوس ہیں, کبھی کبھی مجھے ضرورت مطابق پیسے نہیں دیتے تو ان کو پتہ نہیں ہوتا میں ان کے پیسے نکال لیتی ہوں, کیا یہ چوری میں شامل تو نہیں ہے؟ آپ نے کہا نہیں, اگر تیرا خاوند کنجوسی کرتا ہے تو ضرورت کے مطابق اس کے پیسے بغیر پوچھے بھی آپ لے سکتی ہیں. ضرورت کے مطابق اس کے پیسے بغیر پوچھے آپ لے سکتی ہیں. یہاں سے بات سنیں, دیکھیں ان کا دل کتنا صاف تھا. ایک چیز دل میں کھٹک رہی تھی, یہ تو صحابہ کی کوالٹی ہے نا, اتنی سی چیز دل میں کھٹک رہی تھی. بیعت سے آ گیا رسول اللہ پہلے مجھے مسئلہ بتائیں نا, میں ایسا کرتی ہوں کہیں میں گناہگار تو نہیں ہو جاؤں گی. کتنا دل صاف تھا. بھائیو ہم تو اپنی بڑی بڑی باتیں چھپا جاتے ہیں, بڑی سی بڑی بات, بڑے سے بڑا اپنا گناہ چھپا جاتے ہیں. یا لوگ کیا کہیں گے؟ سب کے ساتھ پوچھے یا رسول اللہ میں اپنے خاوند کے پیسے بغیر اجازت کے کبھی کبھی لے لیتی ہوں. یا رسول اللہ آپ نے کہا چوری نہیں کرنی چاہیے, چوری میں شامل تو نہیں ہے. آپ اگر تیرے خاوند کا مال بھی تیرا ہے, اپنی ضرورت کے مطابق
عیاشی کے لیے یا فضول خرچی کے لیے، اپنی ضرورت کے مطابق بغیر پوچھے بھی آپ ان سے پیسے لے سکتی ہیں، اور بعد میں نے بتا دینا ہے جب کہ میں نے اتنے پیسے لیے تھے ضرورت کے لیے۔ سیدہ ہند جب ایمان لائی نا، ایمان لانے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بکری کے 2 بچے پکا کر بھیجے، انہیں ہوئے بکری کے 2 بچے بھیجے، اپنی خدامہ کو، اپنی نوکرانی کو بھیجا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وادی ابطح میں تشریف فرما تھے، آپ کی خدامہ گئی، آپ کے ساتھ ازواج مطہرات بھی بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میری مالکن ہند کہتی ہیں آج ہمارے گھر یہی تھا، یہ میں نے آپ کی خدمت میں تحفہ بھیجا ہے، ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ہند کا ہدیہ بھی قبول فرمایا اور آپ کے لیے برکت کی بھی دعا کی، آپ کے لیے برکت کی بھی، یہ برکت کی دعا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان سے راضی تھے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ایمان قبول کر لیا تھا، اور یہ معاویہ کا اعزاز ہے۔ آپ کے والد بھی ایمان والے، آپ کی والدہ بھی ایمان والی، اور ایسے ایمان والے کہ جن کے اعزاز کے لیے میرے نبی نے ابو سفیان کا کیا اکرام کیا، حنین میں 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا دیا، اور ہند حضرت معاویہ کی والدہ کا یہ اکرام کیا کہ ان کا ہدیہ قبول کیا اور ان کے لیے برکت کی دعا کی۔ سیدنا عمر کے دور میں ہند نے وفات پائی ہے، انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اگلا جمعہ ہمارا ہوگا کہ سیدنا معاویہ کا قبول اسلام، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے حق میں کون کون سی دعائیں کی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاویہ کو کون کون سے مناسب پر، کون کون سے عہدوں پر فائز کیا، یہ زندگی بات